ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ قاری محمد راغب فاروقی صاحب بہت اچھے انداز میں رخصت ہوئے۔ حاضرین محترم، آپ حضرات بہت سنجیدگی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سننے کی جانب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں آپ کے درمیان سے آنی بند ہو چکی ہے، اور اس طرح سے اگر آپ سنیں گے تو شاعر کوئی بھی آنے والا زیادہ دیر تک آپ کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ خاموشی سے سنیں گے، وہ چند اشعار پڑھ کر اپنی جگہ کو لے لے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ سامعین، ایسا محسوس کچھ ہو رہا ہے کہ شاید کہ آپ حضرات سنتے سنتے فیس بک یا واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ، ایک بچہ روٹی کھا رہا ہے، موبائل کے شوقین، واٹس ایپ فیس بک کے مشتاق آج دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، نوجوان ہے، پوری رات گواں بیٹھتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا۔ روٹی کھا رہا ہے، فیس بک واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، اور کچھ دیر کے بعد کہتا یوں ہے، امی جان آج سبزی کے اندر مرچی نظر نہیں آ رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ ماں نے چانٹا گھما کر کے مارا اور کہا کم بخت، ٹکڑا پانی کے اندر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نمک مرچی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مسکراہٹیں اور یہ اگر خوشنمائی آپ کے چہروں پر رہے گی، انشاءاللہ پروگرام اور زیادہ ترقیات کی جانب گامزن ہوگا۔ یہی مسکراہٹیں میں آپ کے چہروں پر لانا چاہ رہا تھا، چونکہ میری نظامت کی ذمہ داری ہے، ہنس کر باتیں کرو زمانے سے، عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے۔ آئیے حاضرین محترم، اس وقت مجھے بہت اہم بات، بہت اہم گفتگو کرنی ہے۔ اسی ادارے کے تعلق سے، جس ادارے کے صحن کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ مجھ سے یہ باور کرایا گیا اور مجھے اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ درمیان میں کچھ الفاظ اس طرح کے بھی بولنے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ آج کے دور کے اندر یہ قلعوں کی مانند ہیں، ریڑھ کی ہڈیوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کی سرزمین سے یہ مدارس اسلامیہ نیست و نابود ہو جائیں اور علماء اکرام کا خاتمہ ہو جائے اور یہ نورانی چہرے اور یہ ٹوپیوں اور داڑیاں والے قرآن کی خدمت کرنے والے دنیا سے چلے جائیں، تو میں بارہا ہر اسٹیج سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہاں مسلمانوں، اگر یہ دنیا کی سرزمین پر علماء اور مدارس نہ ہو تو تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا اور نکاح پڑھانے والا بھی کوئی میسر نہ ہو سکے گا۔ میں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہوں گا، آپ جہاں شاعروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شاعروں پر اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، لٹاتے رہیے، لٹانے کا کام آپ کا ہے، اپنی جیب کے اندر رکھنے کا کام ان لوگوں کا ہے۔ وہیں پر آپ کو اس ادارے کا بھی خیال رکھنا ہے، وقتاً فوقتاً درمیان میں آپ جیسے چاہیں ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسہ حاضہ کا بھی تعاون کرتے رہے۔ آئیے حاضرین، اس شاعر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں جس شاعر کو میں نے بھی چونکہ آمنے سامنے نہیں سنا، زیادہ تبصرہ میں نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس شاعر کا کلام خود اس کا تعارف ہوا چاہتا ہے، لیکن ان چار مصروں سے ضرور اس کا استقبال کروں گا۔ ہوا کا رخ ہے کدھر اس کو جانچ کر دیکھتے ہیں، ہوا کا رخ کدھر ہے اس کو جانچنے کے لیے زمین کی خاک اڑاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے اور نبی کی نعت یہ جھوم کر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آؤ اسے آواز دے کر دیکھتے ہیں۔
شہرت یافتہ شاعر محمد فیصل نوگانوی آپ تشریف لائیں اور اپنے شعر سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ عالی جناب محترم فیصل نوگانوی۔ ڈائس پہ تشریف فرما ہمارے روحانی استاد حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ، محتمم مدرسہ انصار العلوم نوگامہ سادات، ہمارے بڑے بھائی نواب خالد صاحب، حضرت مولانا نسیم صاحب، حضرت مفتی اخلاق صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے تمام وہ دوست جو کہکشاں کی شکل میں یہاں موجود ہیں، ان کی عقیدتوں میں میرا سلام۔ حضرات بار بار ناظم مشاعرہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ داد و تحسین سے نوازیں، لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان تمام حضرات کو لاک ڈاؤن کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ ابھی شاید میں آپ کو بتا دوں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، تو میں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ جی پڑھیے۔ اپنے مجاز کے 4 مصرے، اور دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ کی زندہ دلی مجھے دیکھتی ہے، دیکھیے گا۔ جی عطا کیجیے۔ کوئی عمر کے بعد، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کیا ترنم ہے واہ، کوئی مرتضیٰ کے بعد، بہت اچھے، کوئی عمر کے بعد، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی عمر کے بعد، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی عمر کے بعد، کوئی مرتضیٰ کے بعد، صدیق تم ہو سب سے بڑے انبیاء کے بعد، زندہ باد، بڑے انبیاء کے بعد، بہت صدیق تم ہو سب سے بڑے انبیاء کے بعد، بڑے انبیاء کے بعد۔ جس شعر کے لیے میں نے یہ مطلع پڑھا ہے، اگر یہ اگلے شعر پہ ایک شخص کا اگر ہاتھ نہ اٹھا تو قسم خدا کی بیٹھ جاؤں گا۔ صدیق تم ہو سب سے بڑے انبیاء کے بعد، بڑے انبیاء کے بعد۔ ایک کم وقت وسیم رضوی کا چہرہ اور میرے شعر دیکھیے گا حضرات۔ جی عطا کیجیے، کیا کہنے، بڑے انبیاء کے بعد، بہت جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، سب کھل کے آ گئے، جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، جی واہ، جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، کچھ کربلا سے پہلے تو کچھ کربلا کے بعد، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، فیصل نوگانوی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے فیصل بھائی، کیا کہنے، سبحان بہت اللہ۔ شکریہ حضرات۔ جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، بے باک سب بے کھل کے خوف، آ گئے، بہت اچھے، جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، جتنے منافقین تھے سب کھل کے آ گئے، کچھ کربلا سے پہلے تو کچھ کربلا کے بعد، کچھ کربلا کے بعد۔ مفتی اخلاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، خاص توجہ چاہتا ہوں حضرت۔ پڑھیے، کیا کہنے، بہت خوب۔
ये माइक अच्छा है। एक बेबाक बेखौफ शायर आपके सामने मौजूद है, बहुत हिम्मत हौसला अफजाई के साथ पढ़िए फैसल। देखिएगा 4 मिसरे और पेश करता हूँ आपकी जिंदा दिली के हवाले और इस सरजमी के हवाले से, इस इदारे के हवाले से पूरी दुनिया में एक पैगाम। देखिएगा जी। जिंदा रहना वाह। है तुमको मर कर भी, जिंदा रहना है तुमको मरकर भी, जिंदा रहना है तुमको मर कर भी, जिंदा रहना है तुमको मर कर भी, जिंदा रहना है तुमको मर कर भी, हमजा जैसे शहीद बन जाओ, हमजा जैसे शहीद बन जाओ, आज इस्लाम पर अगर आए, क्या बात है, वाह। आज इस्लाम पर अगर आए, आज इस्लाम पर अगर आए, आज इस्लाम पर अगर आए, खालिद बने वलीद बन जाओ, खालिद वलीद बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइएगा 4 मिसरे उस कम वक्त के लिए आपकी सबकी जानिब से फिर देखिएगा। जी अता कीजिए। सर कटाना नबी की अज़मत पर, 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 बाइसे फख्र है सआदत है, बाइसे फख्र है सआदत है, कत्ल करना नबी के दुश्मन को, हाथ उठा के सब हज़रात देखिएगा। जी कत्ल करना नबी के दुश्मन को, कत्ल करना नबी के दुश्मन को, कत्ल करना नबी के दुश्मन को, मोमिनों के लिए इबादत है, मोमिनों के लिए इबादत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माइक थोड़ा सा आवाज खींच रहा है आपकी, लेकिन बहुत अच्छा है, घूर के मत देखना, मुझे बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह। देखिएगा मनकबत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में मनकबत के चंद अशआर पढ़ के इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अता कीजिए फैसल भाई। आयशा की कुर्बत में, आयशा की कुर्बत में, आयशा की कुर्बत में, आयशा के हुजरे में, आयशा की कुर्बत में, आयशा की कुर्बत में, आयशा के हुजरे में, आयशा की कुर्बत में, आयशा के हुजरे में, आयशा की कुर्बत में, आयशा की कुर्बत में, आयशा के हुजरे में, सारी 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 शब गुज़री मुस्त
मुस्तफा की सजदे सारी सारी शब गुज़री मुस्तफा की सजदे में आयशा के हुजरे में आयशा के घर जैसी। वाह चैलेंज के साथ मनकबत का ये शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा अगर हकीकत हो तो बताइएगा। देखिएगा जी अता कीजिए जी, पढ़िए फैसल भाई। देखिएगा। आयशा के घर जैसी दूसरी जगह कोई, आयशा के घर जैसी, आयशा के घर जैसी दूसरी जगह कोई, आयशा के घर जैसी, आयशा के घर जैसी दूसरी जगह कोई ढूंढ कर दिखाओ तुम दो जहां के नक्शे ढूंढ कर दिखाओ तुम दो जहां के नक्शे में आयशा के घर जैसी बांध पेट से पत्थर, वाह क्या कहने, बांध पेट से पत्थर साथ में मोहम्मद के, बांध पेट से पत्थर साथ में मोहम्मद के, बांधे पेट से पत्थर, बांधे पेट से पत्थर साथ में मोहम्मद के, साथ साथ खाती थी मुस्तफा के प्याले में, साथ साथ खाती थी। बहुत अच्छे, क्या कहने फैसल भाई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।